کل کھاریاں کے اندر ایک بڑی لرزہ خیز واردات ہوئی جس میں تقریباً ایک ہی فیملی کے 4 افراد جن میں 2 خواتین اور 2 مرد شامل تھے بے دردی کے ساتھ اپنے فلیٹ کے اندر مردہ حالت میں پائے گئے اور ان کے ساتھ معجزانہ طور پر ایک 3 سال کا بچہ جو ہے وہ بچ گیا۔ بیٹا بابا کدھر ہے؟ ماما کدھر ہے؟ ماما کوئی نہیں اندر۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں تھانہ کھاریاں کے اندر۔ محلے داروں نے آس پاس کے جو فلیٹ کے ہمسائے تھے انہوں نے بچے کی رونے کی آواز سنی تو انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ ایس ایچ او کھاریاں فراست علی چٹھا اپنی ٹیم کے ہمراہ فوراً موقع پر پہنچے اور ایک دیکھا کہ کھڑکی کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بچے کو بلایا، گرل کو کاٹ کر بچے کو پہلے انہوں نے ادھر سے ریسکیو کیا اور بعد میں جب اندر سے اس کا تالا وغیرہ جا کر توڑا گیا فلیٹ کا تو دیکھا کہ 4 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ مردہ حالت میں اندر پڑی ہیں۔ فوراً فرانزک ٹیم کو بلایا گیا، ڈی ایس پی سرکل کھاریاں اور اس کے علاوہ ڈی پی او گجرات عمر سلامت جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ فرانزک ٹیمیں جو ہیں وہ ناظرین کافی دیر تک وہ سارے حالات و واقعات کا جائزہ لیتی رہی، جتنے بھی ثبوت تھے ان کو اکٹھا کرتی رہیں اور آج صبح ایک بالکل نیا موڑ پوسٹ مارٹم کے بعد اس سارے جو ہے معاملے میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ چلے اب ہم چلتے ہیں ایس ایچ او کھاریاں فراست علی چٹھا کے پاس اور ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ سر کل کا ایک واقعہ ہے، بہت زیادہ افسوس ہے اس کے متعلق، کھاریاں میں بہت برا یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے متعلق سر کچھ بتائیں کہ یہ کیا تھا اور اس کی کچھ تفصیل۔ کل جو واقعہ پیش آیا یہ بڑا ہی افسوسناک، دردناک اور ہلاک رکھ دینے والا واقعہ ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ 4 انسانی جانیں چلی گئیں اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ جو بچہ بچ گیا ہے وہ بھی زندوں میں تو نہیں ہے، جب بڑا ہوگا تو وہی جب اس کے والدین اسے یاد آئیں گے تو پتہ نہیں اس پہ کیا گزرا کرے گی۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا ہی دردناک اور بڑا ہی کرب والا جو ہے نا واقعہ ہے اور ہر بندہ نہ اس کو سن سکتا ہے نہ ہی دیکھ سکتا ہے اور یہ اس قسم کا واقعہ ہے۔ اور جہاں تک ہماری تفتیش کی بات ہے کہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا ہے، بظاہر تو یہی لگا ہے کہ ان کی جو ہے نا سنیں، سب سے پہلے جب ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جمشید نسیم صاحب تھے، ان کے ہمسائے تھے، انہوں نے ہمیں کال کی کہ 2 دن پہلے ادھر سے کوئی فائرنگ کی آواز آئی تھی رات کو، ہمیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے اور اس لیے آپ کو اطلاع نہیں دی، لیکن آج جو ہے ان کا بچہ جو ہے وہ کچن کی کھڑکی میں کھڑا ہے اور ہم نے اس سے پوچھا ہے کہ ماما بابا کدھر ہیں تو وہ کچھ جواب نہیں دے رہا، اس لیے ہم نے بڑا دروازہ ناک کیا ہے اور دروازہ نہیں وہ کھول رہے، تو آپ آ جائیں۔ تو اس اطلاع پر میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ گیا، بچے کو ہم نے ریسکیو کیا اور 1122 کی ٹیم بلا کر باقاعدہ جو ہم نے وہ گرل کاٹنے کے بعد جب ہم نے انٹری کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مین دروازہ تھا وہ اندر سے بند تھا، سینٹرل لاک اگر ہوتا تو پھر وہ شکوک و شبہات تھے کہ کسی نے وقوع کیا ہے، باہر چلا گیا، لیکن جو چٹنی تھی جو وہ لگی ہوئی تھی اندر سے اوپر سے، اس نے ہمارے کئی سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ اس کے بعد لگا تو یہی ہے، بظاہر جو ہے ابھی تفتیش تو مکمل ہوگی، جب سارے جو ہے تفتیش ابتدائی مراحل ہمیں آخری مراحل میں جب معاملہ جو ہے سینڈ ٹو کورٹ ہوگا پھر ہی ہم اوپینین دے سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو ہمیں لگ رہا ہے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو مارا ہے تو آخر پہ نا ایک بندے نے خود کشی کر لی ہے، تو یہی ہمیں لگا فی الحال تو، لیکن حالات جو بھی ہیں لیکن واقعہ بڑا دردناک ہے، بڑا ہارٹ ٹچنگ ہے۔ جی فراست بھائی یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ واقعے میں 2 بندے تھے غالباً، ایک کا نام اسرار اور دوسرے کا نعمان،
تو یہ کیا لگ رہا ہے کہ لڑائی ہوئی ہے اور آخر میں ظاہری بات اگر کسی نے دوسرے کو فائر وغیرہ مارے ہوں گے تو اس نے تو خودکشی کی ہوگی، تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اسرار کا کام ہے یا نعمان کا کام؟ یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں نا، اس میں جو فائر لگے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 2 بہنیں تھیں اور یہ دونوں سگی 2 بہنیں تھیں، اور 2 جو یہ دونوں اپنے ہم ظلم بھی تھے، اور ایک جو تھا وہ ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر تھا، اور ادھر ایک کالج میں جو پروفیسر تھا پڑھا رہے تھے، اور دوسرا جو تھا وہ بھی اپنی محنت مزدوری کرتا تھا۔ اچھا، یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ہم اگر دیکھیں تو یہ جو اسرار تھا اس کو 3 فائر لگے ہیں، ایک بازو پہ لگا ہے اور ایک نیچے جو ہے ٹھوڑی کے نیچے سے لگا ہے، صحیح، اور یہ جو نعمان ہے اس کو ایک ہی فائر لگا ہے سر پہ۔ لگ تو یہی رہا کہ جس طرح پہلے فائر کیا ہے اسرار نے اور اس کے بعد اسرار کو فائر مارا نعمان نے، اور نعمان نے آخر پہ خودکشی کی ہے۔ اگر یہ فائنل رائے نہیں ہے، ابھی جو حالات و واقعات سے نظر آ رہا ہے، یہ جو حالات و واقعات ابھی جو ہمارے سارے سینئر افسران ہیں وہ حالات کو دیکھیں گے، سنیں گے، پھر فائنل ڈیسیجن دیں گے، لیکن فی الحال جو ہے نا یہ لگ یہی رہا ہے۔ لیکن جو بھی ہے معاملہ ان کا اندرونی تھا، کافی ان کی آپس میں لڑائیاں جھگڑیں تھیں بڑی شروع سے، بلکہ بات جو ہے وہ طلاقوں تک پہنچ چکی تھی، تو ابھی تو یہی لگ رہا ہے۔ اہل خانہ سے آپ جائیں گے، تفتیش کچھ دن بعد کریں گے، آج تو ظاہر ہے وہ بڑے غم سے نڈال ہیں، کیونکہ ان کو بھی تو ڈیفینیٹلی بہت سی باتوں کا پتہ ہوگا، کیونکہ ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کوئی کھل کے اتنا کہہ نہیں رہے، وہ کہتے ہیں نہ ہماری کسی سے دشمنی ہے، ہم کچھ بھی نہیں، بس صبر ہے، یہ ہے۔ بالکل جی، ہم تمام جو ہے نا تمام پہلوؤں پر تفتیش کریں گے۔ ہم ہمسایوں سے وہ جب لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اس پنچایت سے، ان کے والدین سے، وہ جو دونوں مرد سے، ان کے لواحقین سے، یہ ساری تفتیش کرنے کے بعد جو ہے نا فائنل ڈیسیجن کریں گے، فائنل جو ہے اپنی رپورٹ جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کریں گے۔ تو ابھی کافی چیزیں ہیں جو رہتی ہیں، تو فی الحال جو ہمیں نظر آئے وہ آپ کو بتا دی ہے۔ اگر پہلے بھی دیکھا جائے تو یہ آپ پہ کوئی اللہ کی ہاتھ عطا ہے کہ جتنے بھی کیس ہیں آپ ایک ٹائم سے بہت پہلے ان کو سالو کر دیتے ہیں، یہ آپ اس میں مشہور ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی بالکل کب تک اپنے انجام کو پہنچے گا کہ ہر بالکل سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے گا؟ یہ کیا معاملہ؟ بس 1 ہفتہ لگے گا اس میں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہر چیز جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی، اور آپ کو ساری پھر تفصیل بتائیں گے کہ یہ معاملات کس طرح ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ فرانزک رپورٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہیں، وہ ہم نے فرانزک سائنس ایجنسی بلائی تھی، تو اس نے جو نمونے جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں، ان سے ہمیں بڑی مدد ملے گی، ہم فائنل جو ہے نا اپنی اوپینین تک پہنچیں گے کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا، پہلے فائر کس نے کیا، آخر پہ کون مارا گیا، صحیح ہے نا۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ۔ ایک بات اور بتائیے گا کہ یہ افواہ بہت زیادہ ارد گرد اس پلازے میں یا لوگ وہ کہہ رہے تھے، تصدیق نہیں ہے کہ یہ شاید 2 دن پہلے یہ آپس میں ان کی لڑائی وغیرہ ہوئی ہے، ان کا جو مرڈر ہوا 2 دن پہلے ہوا تھا، تو 2 دن وہ بچہ بھوکا پیاسا رہا، تو 2 دن بعد بچے کے رونے کے بعد پتہ چلا، یہ بھی تھوڑا سا کوئی ابھی کلیئر ہوا ہے یا ابھی نہیں کہ ان کو کب یعنی کہ ان کی لڑائی ہوئی کب؟ وہ جو ہمسایوں کے مطابق تو 1 دن پہلے جو ہے نا فائروں کی آواز سنی گئی، 1 دن پہلے، تو 1 دن ہی گزرا ہے، تو وہ جو کمرہ تھا اس میں کھانا تھا، جو کھانا تھا، چاولوں کی پلیٹ تھی، تو بچہ کھاتا رہا ہے، جب بچے کو بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے مزید اکیلا ہی کھاتا رہا، اکیلا ہی، تو پھر وہ کچن کی کھڑکی میں آیا ہے اور اس نے ساری آوازیں دی ہیں، تو بڑی خوش قسمتی ہے بچے کی کہ بچہ بچ گیا جی، بچہ بڑا ماشاءاللہ کیوٹ، بڑا پیارا بچہ ہے، آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے جی بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ SHO کھاریاں فراست علی چھٹا صاحب، تو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے خبر دی ہے کہ ناظرین کل تک ہم جسے قتل سمجھ رہے تھے، جو حالات و واقعات بتاتے ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ اس فیملی کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو پہلے ان میں سے ایک آدمی نے تینوں کو یعنی کہ فائر مارے اور اس کے بعد اپنی کن پٹی پر بھی
बंदूक रख कर अपनी ज़िंदगी का भी ख़ात्मा कर लिया, और छोटा बच्चा जो है वो खुशकिस्मती से बच गया या उसे टच ही नहीं किया गया। तो ये तो एक बिल्कुल इब्तदाई तौर पे जो आप कह सकते हैं कि जो हालात वाक़यात बताते हैं। थोड़े दिनों के बाद इंतज़ार है अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का कि वो आए और बाकी मुख्तलिफ़ पहलुओं से ये तफ्तीश जो है ये अफसरान जितने भी हैं ये सारे कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनको कामयाबी मिलेगी, और जो कोई भी इस मामले में मुलव्वस है वो सच सारा दुनिया के सामने आ जाएगा। मेरे साथ अभी मौजूद हैं लियाकत गुज्जर साहब जो है SHO है थाना डिंगा। तो नाज़रीन मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है फरासत अली चटा साहब के साथ, और एक स्पेशल टीम DPO गुजरात उमर सलामत साहब ने जो तश्कील दिया जिसका काम है कि इस मामले की फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन करे। जो ये 4 कत्ल जो कल जो है साकिब प्लाजा में खारिया में हुए हैं, तो मेरे साथ मौजूद हैं लियाकत गुज्जर साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर काफ़ी तफसील हमने पूछी है फरासत अली चटा साहब से भी, तो ये बहुत बुरा एक वाक़या हुआ है, जितनी मजम्मत की जाए इसकी ये कम है। थोड़ा सा बताइएगा कि ये कब तक ये मामला सारा सॉल्व हो जाएगा, और कितने % आप की तफ्तीश जो है ये पहुंची है इस मामले को हल करने? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप बता रहे हैं कि वाक़या इंतहाई संगीन हुआ है। जो SHO साहब खारियाँ को इस वकूए की इतला मिली, इन्होंने फ़ौरन मौके पर जाकर पहले कार्डन किया, उसके बाद क्राइम सीन फॉरेंसिक साइंस की टीम भी आ गई थी मौके पर, 1122 की टीम भी आ गई थी। इसमें तमाम मराइल पर तफ्तीश हो रही है। फ़ाइनल इंशाअल्लाह ताला PFSA रिपोर्ट आने के बाद हतमी राय कायम की जाएगी। ये सर थोड़ा सा जो कोई ख्याल आ रहा है रिपोर्ट्स वगैरह को देख के पोस्टमार्टम की वगैरह को, तो ये क्या आपको लगता है कि कोई बाहर से बंदा आके या इनका अंदरूनी मामला है? नहीं, अंदरूनी में वो इशू है, कोई बाहर से कोई ऐसा हुआ नहीं है। तफ्तीश नहीं, बस इस तरह कोई नहीं। उसमें आदमी रिपोर्ट जो है ना PFS के बाद ही आएगी। ये थी आज की स्टोरी। मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान अदरीस। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।